إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حضرات محترم، اکثر بیشتر لوگوں کے منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. جب ایک انسان غلط کام کرتا ہے، ایک انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اور وہ دعا بھی ایسی مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ مل جائے تو میں ایسے کروں گا، اگر نہ ملا تو ایسے کروں گا، اور پھر وہ یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی دنیا داری میں مگن رہتے ہیں، جو جی چاہے کرتے ہیں. اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ بھئی تم تو موج مستی میں ہو، تمہارا کاروبار فرسٹ کلاس چل رہا ہے، تمہارے تو مزے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سارا میرا کمال ہے، دماغ ہی بڑا ہے، کاروبار میں ایسے فڑ چلتا ہوں جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور پھر جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا موڑ آ جاتا ہے اس کے کاروبار میں کہ اس کو دن بہ دن لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دن بہ دن کامیابی سے زوال کی طرف آنے لگ جاتا ہے. تو جب وہ زوال کی طرف آتا ہے تو پھر ڈھونڈتا ہے کہ کوئی میرے کاروبار کو بچا لے، کوئی میرے ساتھ یہ کام کر لے، کوئی میرے ساتھ یہ کام کر لے. یا پھر نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں یہ زوال ڈال رہے ہیں. یا یہ کہتا ہے کہ میں نمازیں وغیرہ ادا نہیں کرتا اس لیے میرے ساتھ. جب اس انسان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک بنا رہا کہ میں جب اگر انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، جب اس پر زوال آ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ کہاں کا انصاف؟ اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. کہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں 15 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب انسان کے اوپر میں انعام کرتا ہوں، انسان کے اوپر میں اپنی نعمتوں کی بچھار کرتا ہوں تو انسان مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب میں اس کو کسی تنگی میں ڈال دیتا ہوں تو پھر وہ میرے سامنے آ کے ہائے میں مر گیا، ہائے میرا یہ ہو گیا، ہائے میں رک گیا، پھر اس طرح کی رونے ہوتا ہے. کہ یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا تب تم کہاں پہ تھے. بہترین قسم کا انسان وہ ہے جو نعمت اس کے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے دعا کرے، اگر نعمت اس کے پاس نہ ہو اللہ تعالیٰ کا صبر کر کے دعا کرے. یہ سب سے بہترین شخص ہے. ابھی میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ مومن کی آیت نمبر 60. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رَبُّكُمُ ادْعُونِي، مجھ سے مانگو میں تمہارا رب ہوں، استجب لکم، میں لازمی قبول کروں گا. جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لازمی دعا قبول کرتا ہے. جب ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیا ہے تب وہ اپنی من مانی کر رہا ہے. اگر کوئی کاروبار میں لاس ہو چکا ہے تو پھر وہ مسجد میں آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. یہ طریقہ غلط ہے. دونوں طریقوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دونوں طریقوں میں اللہ تعالیٰ کا صبر کرے. اپنا صبر کرے، کوشش کرے کہ اور دعا کرے اے اللہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، اے اللہ مجھے چیز دیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ میرے پیارے پیارے نام ہیں۔ وہ پیارے پیارے نام کون سے ہیں؟ یہ وہ نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مجھے معلوم ہے۔ باقی کتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 ایک ملا کے اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ملا کے 100 نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے مجھ سے دعا مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں رہ جاتی بہانہ کرنے کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ آپ خالق ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، یا اللہ آپ مالک ہیں، یا اللہ آپ دینے والے ہیں۔ اس طرح کے اگر عربی نام نہیں آتے کوئی بات نہیں، یہ اردو میں تو آتا ہے، پنجابی میں تو آتا ہے، تو اپنی اس زبان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے خوبصورت سے نام لے کر ان ناموں کے ذریعے دعا مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ جو میرے ان ناموں کا حق نہیں رکھتے یا ان ناموں کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی میں ان کا حساب کر لوں گا، ان کے بعد ان کا نام اعمال ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اس طرح میرے سے دعا مانگو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں قبول کروں گا۔ پھر بھی ہم اگر دعا اس طریقے سے مانگے کہ ہم سارا کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں کہ ہمارا کاروبار میں مسئلہ بنا، کاروبار میں لاس ہوا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نے دیکھا ہے، وہ اکثر اسی طرح کرتے ہیں۔ ایک دوست کچھ دن پہلے میرے پاس آیا، ایک بھائی آیا، وہ آ کے کہتا ہے کہ حافظ صاحب غوث پاک کے کرپا سے غوث پاک نے میرے اوپر اتنی مدد کی، انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میرے کاروبار میں بہت اونچا گیا، بہت کامیابی حاصل ہوئی، لیکن کچھ دن سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ ایسا کوئی عذاب آیا کہ میرے اب آپ اس کے الفاظ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شروع میں اس نے کیا بولا کہ غوث پاک نے میرے پہ اتنی اپنی رحمت بنائی کہ میرا کاروبار کامیابی کو پہنچ چھو گیا، تو اب میرے کاروبار میں اتنا لاس ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے لوگ ہیں قسم سے کیسے زندگی جی رہے ہیں کہ ایک طرف شرک بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کچھ ہو ہی نہ۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو دکھاتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہو، تو یہ لوگ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو نہ قیامت کو مانتے ہیں، جو نہ رسولوں کو مانتے ہیں، جو نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے ہیں۔ تو لیکن جو مسلمان ہیں کم از کم اس کو تو علم ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں سے رزق مل رہا ہے۔ جو مسلمان ہیں کم از کم اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ جو مسلمان ہے کم از کم اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے میں نے کس سے مانگنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرما رہے ہیں حامیم سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب تم پر انعام کیا جاتا ہے، جب تم پر میں اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہوں تو تم مجھ سے منہ پھیر لیتے ہو، اور جب تم پر کوئی تنگی آتی ہے تم رونے لگ جاتے ہو، گڑ گڑانے لگ جاتے ہو کہ ہائے مجھے کیا ہو گیا ہائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، سارا قرآن جیت بڑا پڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سے اس طرح مانگ لو، مجھ سے اس طرح مانگ لو، مجھے اس طرح مانگ لو، یہ کر لو وہ کر لو، چھوٹے چھوٹے اعمال، بالکل چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے بڑے ثواب لکھے۔ وہ کس لیے لکھے ہیں؟ اسی لیے لکھے۔ اب آپ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز، کوئی کھلونا بناتے ہیں یا کوئی ایسا پروجیکٹ تیار کرتے ہیں جو اگر آپ اس کو خود خراب کریں یا خود اس کو توڑ دیں تو آپ کو ظاہر سی بات دکھ ہوگا کہ یار میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، میرے حکم پہ نہیں چل رہا، اس کو میں نے توڑ دینا۔ آپ خود توڑو، آپ کو دکھ بھی ہوگا اور اس بات کا بھی دکھ ہوگا کہ آپ کی خود بنائی ہوئی چیز آپ کی بات نہیں مان رہی۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے پیدا ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا لازمی یہ ہوگا کہ میں اپنی مخلوق کو جس کو میں نے خود بنایا اس کو میں خود پکڑ کر جہنم میں ڈالوں؟ قطعاً نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے ہمیں اتنے اتنے بڑے ثواب دیے، کسی طریقے سے میری جو میں نے جس مخلوق ہے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، بے شک آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص راستے میں جاتے ہوئے کسی چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، کتنا اس کے لیے ثواب ہے کہ اس کے سارے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہر ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی، ہر ایک چھوٹی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت والے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ کس چیز کی دعا مانگنی ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر خوشحالی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے خوشحالی دی۔ اگر کسی چیز کی پریشانی میں ہے، کسی تنگی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ اس پریشانی کو مجھ سے جلدی لے جائے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا قادر، اللہ تعالیٰ یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھ سے یہ مصیبت، مجھ سے یہ آفت، مجھ سے یہ پریشانی دور لے جائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے، اور سب سے بہترین جو دعا مانگنے کا جو ٹائم ہے، سب سے بہترین تہجد کا ٹائم، اس وقت اللہ رب العزت خود انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، آؤ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی التجائیں کرنے والا، آؤ ہے کوئی مجھ سے اپنے دکھ بانٹنے والا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بلانے پر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا رہا تو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں خود اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ ہمیں ہر ایک بندہ آج کے دور میں ہر ایک بندہ پریشان ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو پریشان نہ ہو۔ کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی گھریلو معاملوں میں پریشان ہے، کوئی کاروبار کے مسئلے میں پریشان ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے۔ اگر اپنی وہ ٹینشن دور کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑو، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے رو۔ لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلا رہے ہو کہ کچھ دے دو مجھے، کچھ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاؤ۔ لوگ تو ہو سکتا ہے تمہاری جولی یا تمہارے ہاتھ خالی بھیج دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کے، اپنے مخلوق کے ہاتھ خالی نہیں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو جب ہمارے پاس اتنا اچھا جیک پاٹ ہے، ایک گولڈن چانس ہے ہمارے پاس اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا، تو ہم وہ چھوڑ کے ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں۔ پھر جب ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ بھائی اب کیا فائدہ ہے؟ جب تمہارے پاس نعمت تھی تب کہاں پہ تھے؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ انعام جب اس پہ کیا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمتیں کی ہوں تو تب اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر دے، لیکن جب کسی تنگی میں ہو تب آ کے دعا مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا۔ اتنا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، اتنا مہربان ہے اپنی مخلوق پر کہ وہ ایک پھر بڑھا کے اچھا خاصا تھا اس کو، وہ جب کسی تنگی میں آ گیا تب آ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو بخش کے اس کو اپنے انعام سے نواز دیتے۔ یہ رب العزت ہے، یہ وہ اللہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، یہ وہ اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، یہ وہ اللہ ہے جو اصل میں داتا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے سب کچھ کھلا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کہ میں اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ تم سبق حاصل کر لو، تاکہ تم جان لو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ میری آیتیں ہیں جو تمہیں ہر چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ترجمہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا تو لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، ایسے کون کرتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے میں نے قرآن مجید کو کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کیا تاکہ تم اس سے ہدایت پالو، تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو جب ہمارے پاس ایک رہنمائی ہے، ہمارے پاس ایک ہدایت کا ذریعہ ہے،
ہمارے پاس ایک دعا مانگنے کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کا ذریعہ ہے، اپنے کاروبار میں برکت ڈلوانے کا ذریعہ ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کو حاصل کریں، اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے پھر یہ نہ ہو کہ پھر وہ وقت آ جائے جب موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں اٹھا کے لے جائے۔ اس موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اگر رزق نہیں ہے صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی دعا کرو۔ دعا کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں، ایک دفعہ دعا کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ اس بات پر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس بات پر عمل کر کے تو دیکھو۔ ایک دفعہ ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرنے والوں، ایک بار اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سننے والا لازمی سنے گا۔ تو پھر کسی کے یہ دل میں یہ نہیں رہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں، ہم دلوں سے اپنے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھیں۔ ہم یہاں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان اپنے کاروبار کی طرف ہوتا ہے کہ اب یہ فلاں بندہ میرے آیا ہوگا دکان پہ، اس کو جلدی سے فارغ کرنا ہے۔ بھائی دعا مانگنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ رکھو۔ ہم کسی کی بات سنتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں صرف اسی سے بات کرتے ہیں، کسی اور سے بات تو نہیں سنتے۔ اگر ہم کسی اور کی بات سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے جسے ہم بات کر رہے ہیں جسے سن رہے ہیں وہ اس کی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو وہ آپ کو کہے گا او بھائی بات مجھ سے کر رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سے اگر رابطہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو ایک یہ طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی آپ کسی شخص کے سامنے، کسی بندے کے سامنے آپ روئیں گے کہ میرا یہ معاملہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، اس کو کچھ حل کر دو، آپ رو پٹ لیں گے، اگر اس کے دل میں رحم ہو تو آپ کی مدد کر دے گا، ورنہ وہ نہیں مدد کرے گا، جتنا مرضی آپ اس کے سامنے رو لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آنسو کا ایک قطرہ، رونے پٹنے کی بات نہیں، آنسو کا ایک قطرہ میرے سامنے بہا لو، جتنے گناہ سارے معاف۔ جو رجسٹر کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال گناہوں کے بڑے پڑے ہیں، ایک آنسو صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے لیے تم بہا لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، ان سے دعا مانگو۔ کیوں لوگوں کے جا کے ٹھوکریں کھاتے ہو، کیوں لوگوں کے جا کے قبروں میں پوچھتے ہو، کیوں ایسے درباروں میں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو، مسجد میں آؤ، اللہ تعالیٰ سے آگے، مسجد میں نہیں، گھر میں بیٹھ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ گھر میں بھی سنتا، اللہ تعالیٰ گاڑی میں بھی سنتا، اللہ تعالیٰ بند کمرے میں بھی سنتا، اللہ تعالیٰ اس چونٹی کی بھی سنتا ہے جو ایک پتھر کے اندر بند ہے، اللہ تعالیٰ اس مچھلی کی بھی سنتا ہے جو کتنے سطح نیچے جا کے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہے، تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی ایک چونٹی کتنی کو ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، کبھی پیر کے نیچے آ جائے پتہ نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چونٹی کے رینگنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو اس رب سے مانگو جو اللہ تعالیٰ چونٹی کی دعا سن کے اس کو روزی دیتا ہے، ان چڑیوں کی بات جو چوں چوں ہمارے کانوں میں بجتی ہیں، ان چڑیوں کی پکار کو سن کے وہ صبح بھوکھی جاتی ہیں، رات کو بڑے پیٹ واپس آتی ہیں۔ کس کی توفیق سے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبح دعا کر کے نکلتی ہیں۔ ہم جو ہمارے کانوں میں ان کی چوں چوں آوازیں ہمارے کانوں میں کھٹکتی ہیں، وہ ان کی دعا ہوتی ہے صبح صبح کہ اللہ ہم نکل رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھر کے ہمیں واپس آئے۔ وہ اللہ ہے جس سے مانگو جو ہر ایک کی سنتا، اس سے نہ مانگو جو اپنی نہیں سن سکتا، جو اپنی نہیں کسی کو سنا سکتا۔ ہم ان قبروں پہ جاتے ہیں جو مردہ لاش، جو اپنا نہیں کچھ کر سکا، خود قبر میں لیٹا ہے، تو اس نے ہمارا کیا کرنا؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو جس کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہیں، ہمیں رہنمائی دی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ساری ختم کر دیں گے۔ کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی بھی بیماری دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، کہیں بھی چھوٹا بڑا جو بھی، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جس طرح کے ہمارے ملک کے معاملات ہیں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملک پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ
اپنی رحمت کی وہ بارش نازل فرما جس بارش سے سارے معاملات درست ہو جائیں، سارے جو اللہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے ایسا رہنما عطا فرما کہ جو ہمارے ملک کو اچھے کاموں کی طرف لے کر جائے، جو ہمارے ملک کو یہ کہے کہ تم 5 وقت کا نمازی بن جاؤ، جو ہمارے ملک کو یہ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بنائے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے ٹیکو، وہ یہ کہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔